1987 کا سال اس اعتبار سے تاریخی حیثیت کا حامل ہے کہ خلیفہ وقت نے پہلی بار جلسہ سالانہ جرمنی میں شرکت فرمائی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ علیہ کی موجودگی نے جلسہ کی رونق کو چار چاند لگا دیے۔ ہم خوش قسمت ہیں جو جرمنی میں ہیں۔ ہمیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین کے قریب ہونے، بیٹھنے، ان سے باتیں کرنے، ان کی گفتگو سننے، ان کی تقاریر سننے کا براہ راست موقع مل جاتا ہے۔ اہل جرمنی کی خوش قسمتی تھی کہ خلیفہ وقت ان سے براہ راست مخاطب تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت احسان ہے، اس نے اپنے فضل کے ساتھ ہمیں ان سال بھی مغربی جرمنی کی جماعت احمدیہ کو ایک کامیاب جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ یہ جلسے کا آغاز ہی ہے، اس کے باوجود میں اس جلسے کو کامیاب اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کامیابی ہی کے آثار ہیں۔ 1999 میں جب جماعت 7 سالہ جوبلی کا جشن منا رہی تھی تو جرمنی کے جلسہ سالانہ پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ علیہ نے خصوصی طور پر تیار کردہ منارۃ المسیح کے ماڈل سے اہل جرمنی سے مخاطب ہوئے۔ نئی صدی میں داخل ہونا مبارک، 100 مبارک ہو۔ وہ واقعہ ایک خاص لمحہ تھا جب ہم نے اس جلسے کا افتتاح کیا اور ہم نے حضور کو ایک تمغہ پیش کیا جس پر 100 سالہ جوبلی کا مونوگرام بنا ہوا تھا۔ پھر حضور کو ہم نے ایک لکڑی کا بنا ہوا مینار بھی پیش کیا جو پھر حضور انگلینڈ اپنے ساتھ لے گئے۔ یہاں ایک خوش قسمت بچی بھی موجود تھی جس کو حضور نے گود میں اٹھا کر 7 سالہ جوبلی کی مبارکباد بھی دی۔ جب تک آپ نعرے لگاتے ہیں میں یہ غبارہ جو ہے 7 سالہ نشان کا یہ پھلا کے اس بچی کو بھی دیتا ہوں۔ یہ سال محض 7 سالہ جوبلی کے اعتبار سے ہی اہم نہ تھا بلکہ یہ سال مزید 2 امور کی وجہ سے بھی اہمیت اختیار کر گیا۔ میں نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ 7 سالہ جشن کو منانے کے لیے جرمنی 100 مساجد بنانے کا منصوبہ بنائے۔ 100 مساجد سکیم پر احباب جماعت نے فوراً لبیک کہا۔ بعض دوستوں نے اپنے محبت کے جوش میں وعدے لکھوا بھی دیے ہیں۔ ہمارے نام پڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر 3 ایسے دوست ہیں جن میں سے ایک نے 2000 کا، ایک نے 10,000 کا، ایک نے 20,000 کا وعدہ کیا ہے۔ دعا کریں اللہ ان کی توفیق بڑھائے، اور اگر طاقت سے بڑھ کر اخلاص کی وجہ سے بوجھ اٹھا لیا ہے تو اللہ اس بوجھ کو آسان کر دے۔ اس دور میں جماعت جرمنی کا قدم ہر لحاظ سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر جلسہ سالانہ پر وسع مکان کا نظارہ ہم پہلے سے بڑھ کر دیکھ رہے تھے۔ کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں آیا جب میں جرمنی میں آپ کی کسی تقریب میں شمولیت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر پہلو سے آپ کو پہلے سے بڑھ کر ترقی یافتہ حالت میں نہ دیکھا ہو۔ آج جو اجتماع ہے تعداد کے لحاظ سے یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے UK یعنی انگلستان کے مرکزی جلسے سے بھی بڑھ چکا ہے، اور آپ کی حاضری کل ہی شام تک 7200 تک پہنچ چکی تھی، اور آج نظری فیصلہ بتا رہا ہے کہ آپ کی حاضری کل سے بھی زیادہ ہے۔ مرکزی جلسہ ہے سالانہ پر بہت سے کاموں کے لیے فنی ماہرین کو باہر سے بلایا جاتا تھا، لیکن جرمنی میں جلسہ سالانہ کے تمام تر انتظامات اور فنی امور سے تعلق رکھنے والے کاموں کا آغاز
مقامی احمدی احباب کے ہاتھوں سے ہوا۔ جوں جوں کام اور انتظام نے وسعت اختیار کی، جرمنی کے نوجوان گھبرائے نہیں، بلکہ جلسہ کی ہر ضرورت کو اپنے ہاتھوں سے پورا کرنے پر فخر محسوس کیا۔ حتیٰ کہ میزوں، ڈائس، سٹیج کی تیاری جو عام طور پر ماہر کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، خدام نے خود تیار کیے۔ دلچسپ یہ بات بھی تھی کہ نیا فرنیچر بنایا گیا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس فرنیچر کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ علیہ باقاعدگی سے جرمنی کے جلسہ سالانہ میں شمولیت فرماتے رہے۔ حضور جلسہ کے پروگراموں کی بھی نگرانی فرماتے، حتیٰ کہ تلاوت، نظم کا چناؤ کر کے خدام کی تیاری کو خود سنتے۔ حضور چند لوگوں کو اپنے دفتر میں بلا کر خود نظم سنا کرتے تھے، اور پھر ایک کو ان میں سے چنتے تھے، اور یہ پھر اختتامی تقریر میں جب تلاوت کے بعد نظم پڑھی جاتی تھی تو ایک خاص ماحول بنتا تھا جو لوگوں میں جلسے کی غیر معمولی اہمیت پیدا کرتا تھا اور لوگوں کے دل کھولتا تھا۔ Also diese Nazms haben natürlich immer für eine Stimmungslage auch gesorgt. Die haben die Herzen der Leute geöffnet. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ علیہ کی خصوصی توجہ کی بدولت جرمنی کا جلسہ ترقی کے منازل طے کرتا رہا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر پہلو سے انتظامات گزشتہ سال سے بہتر تھے، اور جماعت کے عمومی حالات بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے رو بہ اصلاح اور رو بہ ترقی ہیں۔ ان سالانہ جلسوں نے جماعت کی جسمانی اور روحانی تربیت میں ایک اہم رول ادا کیا۔ نئی نسل کو روایات سے آشنائی اور جلسہ کے ماحول سے روشناسی ان جلسوں کے ذریعہ حاصل ہوتی رہی۔ خدا سے تعلق قائم کرتی ہے، اور جس کا خدا سے تعلق نہیں اس کا چندے دینا بھی بےمانی ہے، اس کا وقار عمل کرنا بھی بےمانی ہے۔ یہ ساری باتیں سرسری اور ایک ظاہری حیثیت اختیار کرتی ہیں، ان میں کوئی جان و زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خدا کو پسند نہیں آتی۔ 1994 میں جلسہ سالانہ جرمنی آخری بار گروس گروہ ناصر باغ میں منعقد ہوا۔ اس سال کی خصوصی اہمیت سورج اور چاند گرہن کے نشان پر 100 سال کا پورا ہونا اور اسیران راہ مولا کا رہائی کے بعد سیدھا جرمنی آ کر جلسہ سالانہ جرمنی میں شرکت کرنا ہے۔ اہل جلسہ نے اسیران راہ مولا کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ حضور کی خوشی سب سے نمایاں تھی۔ حضور نے اسیران کی رہائی کی خوشی میں جلیبیاں بھی تقسیم کیں۔ Das waren besondere Momente für Hazur, sowas zu erleben. Also diese یہ وہ لمحے تھے جو کہ ایک غیر معمولی خاصیت کے حامل تھے، یعنی حضور ان سے مل سکتے تھے جن سے ملنا حضور کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کیونکہ حضور کو ربوہ چھوڑنا پڑا اور ربوہ میں خلیفہ وقت موجود نہیں تھے۔ اس سال انتظامیہ نے محسوس کیا کہ گروس گراؤ یعنی ناصر باغ جلسہ سالانہ کے لیے اب کم پڑ گیا ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو جگہ ہم لیتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وسع مکانہ کا، یعنی کہ اس نے پھیلتے ہی رہنا ہے، تم اس میں کشائش پیدا کرو، تم اس میں کو وسیع کرتے رہو۔ تو اس حساب سے پہلے ہمبورگ کی ایک چھوٹی سی مسجد جو تھی وہ میرے خیال میں 6x8 30-35 کوادراٹ میٹر کی مسجد میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آ کے جو ہے اگر کوئی 400 یا 500 کوادراٹ میٹر کے حال میں جلسہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ تقریباً 6-7 ایکڑ کی جگہ تھی مناہی وہ گروس گراؤ کی،
6-7 एकड़ की जगह में हो रहा है, वो भी छोटी हो गई जिस तरह ये छोटी होती गई। फिर आखिर में हम इंचों के हिसाब से माप के वहाँ पे टेंट लगाते थे कि इससे बड़ा टेंट नहीं अब लग सकता। ज़रूरत तो थी हमारी लेकिन लग नहीं सकते थे वो। और इसी तरह पार्किंग भी थी कि इतनी वसी पार्किंग हो गई थी कि अब हमारे पास मज़ीद जगह कोई नहीं थी कि वहाँ से हमें मिल सके। तो अल्लाह ताला ने हमें यानी कि वहाँ पे फिर हमने देखा कि अब जगह तो कम हो गई, क्योंकि और जगह की तलाश शुरू करें। अब जो जगह मिली वो बनहाइम में मई मार्केट के नाम से मंसूब है। आइंदा साल जो सालाना जलसे यहाँ मई मार्केट में मुनक्कद होते रहे, उनमें शुरका की तादाद हज़ारों में बढ़ती रही। हमने जगह जाकर देखी तो इतनी बड़ी जगह थी, हमने कहा ये अब हमारे लिए काफ़ी होगी, इसने ये नहीं छोटी होती। एक चीज़ जो उस गलंडे की बहरहाल खाकसार ने महसूस की, और चूँकि खाकसार को हदायत होती थी कि आपने 3 हफ्ते 24 घंटे वहीं रहना है, तो खाकसार को रब्वा के जलसे याद आ जाते थे। हम इसको ना जलसा सालाना सिटी कहते थे, और बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे माहौल होता था। जब हम काम ख़त्म कर लेते थे तो क्रिकेट हो रही है, रेसें लग रही हैं, मजालिस लग रही हैं। 6-7 बजे काम ख़त्म करके थके टूटे जितने भी लोग वक्फ़े अर्जी पे रुझान, और लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे चूँकि निजी खैमाजात की सहूलत थी, नहाने धोना खाना पीना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने वक्फ़े अर्जी पे थे वो अपने खैमे भी ले आते। अब फैमिलियाँ भी आनी शुरू हो जाती थी। जब ये जगह ली गई तो खुशी के साथ साथ फिक्र भी थी। बहुत बड़ा, हम समझ रहे थे कि उसको भरा नहीं जा सकता। ये एक नया डिमेंशन था। अल्लाह ताला ने अपना ख़ास फजल दिखाया। माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ ये हाल तकरीबन भर चुका है। कल परसों जब मुआयना हो रहा था, अमीर साहब ने मुझे कहा कि बड़ा अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ा हाल मिल गया है। बस अब फिक्र ये है कि भरेगा कैसे, बिल्कुल खाली खाली ना दिखाई दे। अब आप देख लें उस एक कोने के सिवा जिसको अमदन इन्होंने शामिल नहीं किया, सारा हाल किनारों तक भरा पड़ा है। अल्लाह इसी तरह आपको बरकत और बरकत दे, और हर बड़ा हाल जो आपको मिले तो छोटा हो जाए। जमात अहमदिया जर्मनी को अल्लाह ताला हर साल गैर मामूली तरक्की की तौफीक अता फरमा रहा है, और हर साल कदम आगे ही बढ़ रहा है। जमात जर्मनी से जैसा मैं खुश हूँ, मेरी ये दुआ और इल्तिजा है अल्लाह आपसे खुश रहे, क्योंकि उसी की खुशी में सब खुशी है। 1997 में वो साल है जिसमें हज़रत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने अपनी खिलाफत से कबल अपने वालिद मुहतरम हज़रत साहबज़ादा मिर्ज़ा मंसूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह के हमरा शिरकत की थी। हुजूर ने उस वक़्त भी बहुत तारीफ़ की थी जब वो तबशीर के काफ़िले के साथ जनूबी जर्मनी में गए थे और पहाड़ी इलाके देखे थे। Also Süddeutschland gefahren hat, wir haben die Leute immer zur Zugspitze oder da, also in diese schöne Gegend in Deutschland gefahren. Also er hat solche Kommentare, habe ich immer wieder von ihm gehört. इस जलसा में हुजूर ने जमात जर्मनी के शौक़ नारा का जिक्र फरमाया और उसी लम्हा अहबाब को नारे लगाने की तरगीब भी दी। But now I give them permission because they have been keeping quiet for so long. You understand? Yes. Okay. अब लगा लो नारे जितने लगाना है। जिंदाबाद इस्लाम, जिंदाबाद अहमदियत इस्लाम, जिंदाबाद। बाज़ जलसों में हुजूर तशरीफ़ नहीं ला सके, लेकिन जमाती रवायात और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों जारी करदा जलसा सलाने का रौनक में कभी कमी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाल भर चुका है, हमारा हर किस्म का खौफ दूर हो चुका है, हमारी हर किस्म की परेशानियाँ दूर हो चुकी हैं, और ये सब कुछ खलीफा वक्त की दुआओं के साथ कि हम आज खलीफा वक्त के गुलाम होते हुए इस जलसा सालाना का हिस्सा हैं। मनहाइम में भी हर साल शुरका की तादाद मुसलसल बढ़ती रही और जलसा की रौनकों में इजाफा होता रहा।
گزشتہ سال 1999 میں جرمنی کے جلسے میں 20,210 افراد مرد اور خواتین اور بچے شامل ہوئے تھے۔ ان سال 33,248 ہیں، بہت ہی نمایاں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرق کو بڑھاتا رہے اور اب 1 لاکھ والے جلسے کی تیاری شروع کر دیں کہ یہ ہماری خواہش ہے کہ جرمنی میں 1 لاکھ والا جلسہ اگر اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال ضرور ہو۔ 2001 کا جلسہ سالانہ حاضری کے اعتبار سے سب سے بڑا جلسہ تھا۔ جلسہ گاہ میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، راستے انسانوں کے سمندر کا سما دیتے، شرکاء کا تعاون بے مثال تھا اور انتظامیہ نے بھی اپنی ذمہ داری کو خوب نبھایا۔ شکل حسین مکانک ہے بالیقین۔ حاضری کی رپورٹ۔ جلسہ گاہ مردانہ 23,320، جلسہ گاہ مستورات 18,270، بچے 2,600، زیر تبلیغ افراد 4,000، 48,190 کی کل حاضری ہے اور 50,000 کا ان کا اندازہ تھا، الحمدللہ اس کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس حاضری میں 47 ممالک کے 7,660 مہمانان اور 4,000 زیر تبلیغ افراد بھی شامل ہوئے۔ 2001 میں انگلستان میں جلسہ نہ ہو سکنے کی وجہ سے جرمنی کا جلسہ مرکزی جلسہ تھا، جس میں بیرونی دنیا سے آنے والے مہمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جلسہ گاہ کی رونق کا حصہ تھی۔ مقررین کا چناؤ بھی مرکزی طور پر کیا گیا اور پوری دنیا سے مقررین کو نمائندگی دی گئی۔ خاص مہمانوں میں افریقہ سے آنے والے 2 بادشاہ بھی شامل تھے۔ ہاں، اس میں ظاہر شعبہ جات کی بہت زیادہ وسعت ہو گئی تھی، خصوصاً یہ جو شعبہ ہو جاتا ہے بیرون جرمنی کا یا تبشیر گیسٹ کا، کیونکہ جو ہماری پچھلی روایات رہی ہیں اس میں ایون افریقہ کے ممالک سے بعض جو ہیں وہ بادشاہ بھی تشریف لائے تھے، اور اسی طرح دوسرے ممالک سے جو مہمانوں کی تعداد ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ MTA کا شعبہ جو ہے بہت زیادہ وسعت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ سارا پروگرام جو لائیو دینا ہوتا ہے۔ 2001 کا سالانہ جلسہ نہ صرف مرکزی انٹرنیشنل جلسہ تھا، جس میں مرکزی مہمانوں کی تعداد جرمنی کے تمام گزشتہ جلسہ سالانہ سے زیادہ تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ بھی اسی جلسہ میں آخری بار جرمنی تشریف لائے، اور یوں اس سے اگلا جلسہ سالانہ یعنی 2002 کا جلسہ خلیفہ وقت کی موجودگی سے محروم رہا۔